قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہر نبی آ کے دنیا میں یہی صدا دیتا رہا وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ تو میں بھی کسی کو منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ ہاں ایک میری ڈیوٹی ہے، میں جو کچھ آپ کے سامنے ڈلیور کروں یا کنوے کروں یا بیان کروں، آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے وہ حوالہ، وہ ریفرنس پوچھے، مانگے، اور میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں۔ تو اس لیے کسی کو میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو دائیں بائیں تو وہ میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے۔ اللہ نے اگر اس کو علمی جرأت سے نوازا ہے تو مجھے ملے، میں کتب اہل سنت سے دکھا کے جاؤں گا۔ اس لیے کہ میں جو پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، جو دعوت دے رہا ہوں لوگوں کو، وہ دعوت اللہ و الی الرسول و الی القرآن ہے۔ کسی مسلک کا لیبل لگائے بغیر میں لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ تو آج بھی میں نے قرآن سے اور حضور کے فرمان سے ایک بڑا خاص نقطہ ہے جو سادات کے قدم چوم کے میں نے آپ کی محبتوں کی نظر کرنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماغات۔ ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور رسل کائنات میں بھیجے، تو جو نبی ہوتا ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ یعنی اور سادہ کرتا ہوں، جو رسول ہوتا ہے اس کے اوپر ایک شریعت کی کتاب نازل ہوتی ہے، نبی جو ہوتا ہے اس کے اوپر صحیفے ہوتے ہیں، ان کا تو نزول ہوتا ہے، جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے، کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کوئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو اللہ اپنا امر اور پیغام دیتا ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ جو اس دور کا صاحب شریعت رسول ہوتا ہے، اسی کی شریعت کو وہ آگے فالو بھی کرتا ہے اور کنوے بھی کرتا ہے اور آگے ڈلیور بھی کرتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ ہر رسول کے لیے اللہ نے کتاب ساتھ بھیجی، اس کی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے نا، تو وہ خصوصاً کسی مخصوص علاقے کی طرف آئے۔ یعنی کوئی عاد کا نبی بن کے آ گیا، کوئی سمود کا نبی بن کے آ گیا، کوئی مدین کا نبی بن کے آ گیا، کوئی بنی اسرائیل کا نبی بن کے آ گیا، کوئی مصر کا نبی بن کے آ گیا۔ یعنی اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے ریجن، اپنے اپنے علاقوں میں اپنی قوم کی طرف آئے۔ تو جو نبی جس قوم کی طرف آتا تھا نا، تو جو اس پر کلام نازل ہوتا تھا وہ اسی قوم کو ڈسکس کرتا تھا۔ ذرا توجہ میرے طرف رکھیے گا، بچوں سے کتاب نہیں، وہ اسی قوم کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، جو لوازمات تھے نا، اسی کے پورے کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ فرض کرے اگر کوئی لاہور کا نبی ہے تو وہ مسئلے بھی حل کرتا تھا فقط لاہور والوں کے، کراچی والوں کے نہیں۔ اور یار کراچی والوں کے لیے الگ نبی تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر قوم قبیلے کا الگ الگ نبی۔ تو جب الگ الگ نبی تھا تو جس علاقے، جس قوم کا وہ نبی ہوتا تو اس کے اوپر جو کتاب نازل ہوتی ہے، احکام نازل ہوتے، وہ بھی اسی قوم کے مطابق ہوتے۔
جو مدین کا ہوتا تھا وہ مصر کے مطالبے یا ڈیمانڈز پوری نہیں کرتا تھا، جو مصر کا ہوتا وہ بنی اسرائیل کے، شام کے نہیں کرتا تھا، عرب کے نہیں کرتا تھا، ہر علاقے اور خطے کا الگ الگ نبی۔ اس لیے جب ڈیمانڈز زیادہ تھی تو نبیوں کا تسلسل بھی زیادہ تھا، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء رہے، دو بھائی بھی نبی رہے ایٹ دی سیم ٹائم یار، دادا بھی نبی رہا، بیٹا بھی نبی، پوتے بھی نبی، پڑ پوتے بھی نبی۔ یارو ڈیمانڈز ہی پوری نہیں ہوتی تھی، اس لیے الگ الگ نبی۔ لیکن جب پاک زہرا کے بابا کی باری آئی، ہوئے 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 ہوئے، جب مولا علی کے بھائی کی باری آئی، جب حسنین کے نانا کی باری آئی، تو میرے آقا کو کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کے نہیں بھیجا، کسی خاص خطے کی طرف نہیں، کسی خاص سرزمین کی طرف نہیں، کسی خاص ریجن کی طرف نہیں، علاقے کی طرف نہیں، خطے کی طرف نہیں، بلکہ فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ مصطفیٰ کہہ دے ان کو جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے، میں جس کا خدا ہوں تو اس کا مصطفیٰ ہے۔ اب آقا علیہ السلام ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آگے، نہیں سمجھ رہے؟ آقا علیہ السلام عرب کے لیے بھی نبی، عجم کے لیے بھی، شرق کے لیے، غرب کے لیے، شمال کے لیے، جنوب کے لیے، تحت کے لیے، فوق کے لیے، اور ساری کائنات کے لیے نبی۔ تو جو حضور علیہ السلام پر کلام نازل ہوا وہ فقط عرب کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں، جاگو یار کی ہو گیا، جیسے پہلے جو کلام نازل ہوتے تھے وہ فقط اسی قوم کو ڈسکس کرتے تھے، لیکن جب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں تھا، جب قیامت تک نبوت اور رسالت تاجدار کائنات کی چلنی تھی، تو حضور پہ جو کلام نازل ہوا وہ بھی بڑا کمپریہنسو تھا، وہ عرب کے مسائل بھی حل کرتا تھا، عجم کے مسائل بھی حل کرتا تھا، یہود و نصارہ کے بھی حل کرتا تھا، مشرکین کے، کافرین کے، دنیا کے سارے آداب بیان کرتا تھا، ماں باپ کے آداب قرآن میں، اولاد کے قرآن میں، ازواج کے قرآن میں، رشتوں کے قرآن میں، ہمسایوں کے قرآن میں، کس رشتے سے شادی کرنی ہے قرآن میں، کاروبار کیسے کرنا ہے قرآن میں، لباس کیسے پہننا ہے قرآن میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے قرآن میں، بزنس کیسے کرنا ہے قرآن میں، ہر قسم کا علم، نالج، فہم، ادراک، شعور قرآن میں، کاسمالوجی قرآن میں، امبریالوجی قرآن میں، سوشیالوجی قرآن میں، فزکس قرآن میں، میتھ قرآن میں، بایولوجی قرآن میں، فلکیات قرآن میں۔ تو جب پاک محمد جب ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کے آ گئے، تو جب قرآن ساری کائنات کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آ گیا مولوی جی، تو پاک محمد کے بعد نہ کسی کانے کی ضرورت رہی اور قرآن کے بعد نہ کسی کلام کی ضرورت رہی۔ ہائے 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 ہائے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن آیا ہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، قرآن آیا ہے ہمارے لیے ضابطہ حیات بن کے، قرآن ہمارے لیے اس لیے آیا ہے عمل کرنے کے لیے، چومنے کے لیے نہیں، اور یار قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، الماریوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں آیا، غلاف چڑھا کے خوشبو لگانے کے لیے نہیں آیا، نہیں سمجھے؟ اور بیٹی کو رخصت کرتے وقت فقط سر کے اوپر کرنے کے لیے نہیں آیا، یا عدالت میں اٹھانے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن آیا ہے پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ اسی لیے اسی قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں، سٹارٹ میں، سورہ بقرہ کی سیکنڈ آیت مجیدہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے کہا لوگوں سنو، یہ جو کتاب ہے، الکتاب، ذالک الکتاب، یعنی اگر تو اللہ کہتا ہے نا ذالک کتاب لا ریب فیہ، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کتاب ہے نا،
اس میں شک ہے ہی نہیں۔ عربی کا ایک حسن ہوتا ہے، عربی کا ایک کمال ہے کہ جس کو خاص کرنا ہو، نہ معرفہ کرنا ہو، اس کے شروع میں لگاتے ہیں الف اور لام۔ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ناکرہ کو معرفہ کے لیے اس کے سٹارٹ میں لگاتے ہیں الف اور لام۔ اب یہاں فرمایا الکتاب، اگر نہ لگاتا الف اور لام تو پھر قرآن خاص نہ رہتا، پھر ہر کتاب ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب ہے نا، یہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ القادری، یہ خاص قادری۔ السید، یہ خاص سید۔ الخطیب، یہ خاص خطیب۔ الذاکر، یہ خاص ذاکر۔ یعنی جسے خاص کرنا ہو نا، اس کے شروع میں لگاتے الف اور لام۔ اللہ نے کہا لوگوں سنو، یہ جو کتاب ہے نا قرآن، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم چوم رہا ہوں، گرم موسم میں بھی آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میری تبلیغ سنو ذرا۔ اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، سنی ہو کے کہتا ہوں اپنے شیعہ بھائیوں کو، آپ سے اعلیٰ عقیدہ کسی کا نہیں۔ آپ جن کو مانتے ہیں وہی قرآن کے وارث، وہی منبر کے وارث۔ اوے اللہ دا واسطہ جے پازیٹیو سوچو، آپ جن کو مانتے ہیں ان جیسا کائنات میں اللہ نے بنایا ہی نہیں، تو کہتے ہو بار بار یہ ان کا منبر، ان کا منبر۔ تو اس منبر کے کچھ آداب بھی ہیں، اس منبر کی کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں، اس منبر کے کچھ پروٹوکولز بھی ہیں یار، ان کو بھی تھوڑا سا ملحوظ خاطر رکھو۔ تو میں تو اس منبر پہ ڈر کے بیٹھ کے تبلیغ کر رہا ہوں، میری تبلیغ سن لو۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ جو خاص کتاب ہے اس میں شک نہیں کرنا۔ اگر بندہ شک ہی کرے، بے شمار حالات وہ نہیں شاہ جی، ورنہ میرے پاس اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، بڑا دل کرتا ہے کہ اگر حالات ٹھیک ہوں، لوگ قرآن اور حدیث کو ماننے والے مل جائیں تو ان کو کھول کھول کے قرآن اور حدیث سناؤں۔ بے شمار لوگ ایسے تھے، بڑے بڑے نام جن کے مولوی 20 القاب لیتا ہے، پاک محمد کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، لیکن نبی کی نبوت اور رسالت پہ شک کرتے تھے۔ نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے۔ اگر ڈیٹیل پڑھنی ہے نا، اس کی ڈیٹیل پڑھنی ہے اہل سنت کی کتاب، بلکہ آج کل تو ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ساری کتابیں پی ڈی ایف کی صورت میں نیٹ پہ پڑھی ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں یار، پڑھا لکھا زمانہ ہے، شعور ہے۔ آپ صلح حدیبیہ جو ہے نا وہ سرچ کریں گوگل پہ، آپ کو سمجھ آ جائے گی کس کس نے نبی کی رسالت پہ شک کیا تھا۔ اللہ نے شک کے دروازے کو ایسا لاک کیا ہے، بند کر دیا، کفر لگا دیا، کہا میرے قرآن کو بعد میں پڑھنا مرنا، پہلے شک وال جن بگاؤ۔ قرآن کو پڑھنا ہے تو شک کو نکال کے آؤ، شک کو پھینک کے آؤ، بغیر ریب کے آؤ، بغیر شک کے آؤ، شک کو نکال کے پھینک کے اب آؤ میرے قرآن کو پڑھو۔ جی مولا نکال دیا، شک کو دفع دور کر دیا، سمندر میں پھینک دیا، بغیر شک کے آ کے پکا ایمان رکھ کے تیرے قرآن پہ پڑھنے لگے ہیں، تو اللہ کہتا ہے پڑھو۔ کیا یہ جو بغیر شک کے، بغیر ڈاؤٹ کے، بغیر ریب کے یہ جو میری کتاب ہے نا، یہ ہدایت دیتی ہے، ہدایت دیتی کن کو؟ فرمایا متقین کو۔ نہیں سمجھ رہے میری بات، توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو قرآن ہے، یہ جو میری کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتے ہیں، وہ ہدایت تو چاہیے ہمارے جیسے گناہگاروں کو، نافرمانوں کو ہدایت کی ضرورت تو ہمیں زیادہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں، قرآن سے ہدایت اسے ملے گی جو متقی ہوگا۔ مولا جو پہلے سے ہی متقی ہے اسے ہدایت کی کیا ضرورت؟ آپ نے جوڑ دیا قرآن کی ہدایت کو تقوی کے ساتھ، فرمایا قرآن سے ہدایت فقط اسے ملے گی
جو متقی ہوگا، جو صاحب تقوی ہوگا، دوسرے کو نہیں۔ بلکہ اسی سورہ میں تھوڑا سا آگے جائیں تو اللہ کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ گال ہی مک گئی۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر تقوی کے آتے ہیں قرآن سے ہدایت لینے۔ قرآن ہدایت نہیں دیتا، قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو۔ کن کو؟ میں مختصر کرنے لگا ہوں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید متقی وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہو، یا فقط متقی وہ ہے جو حج عمرے کرتا ہو، یا فقط متقی وہ ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہو، یا صرف متقی وہ ہے جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہو۔ ہماری اہل سنت کی 70 کتابوں سے یہ حدیث پاک میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے، میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ آج کل چونکہ زمانہ جدت میں آ گیا ہے، کتابیں ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے یار؟ وہ یارو جو زمانے نے جدت اختیار کر لی اس سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے نا یار۔ اب مجھے کسی کتاب کا نام لے شیعہ سنی، میں ابھی نکال دوں گا۔ بولو یار، میں اس لیے ساتھ لیے پھرتا ہوں تاکہ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو دیکھ کے نہیں مانتے تھے، لیکن دکھانا میری ڈیوٹی ہے نا۔ یہ میرے موبائل میں اہل سنت کی 20 کتب کے حوالوں سے اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہوئی ہیں۔ آؤ ذرا پتہ کرتے ہیں۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، خطیب بغدادی نے، ابن اسحاکر نے روایت کیا، محب الدین طبری تک اہل سنت کے مفسرین ہو یا محدثین ہو یا مجددین ہو، ہر ایک نے روایت کیا۔ سنیں ذرا حدیث پاک۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات، کون سی رات؟ فی لیلۃ اسری بی، معراج کی رات جب میں آسمانوں کی طرف گیا، مجھے جو نبی ملا، میں کس سے نہیں سناتا، جو نبی ملا علی علی کرتا ملا۔ وہ حدیث ابھی میں نے آگے پڑھنی ہے، چونکہ وہ حدیث آگے جا کے آنی ہے، میں راستے کے معاملات بتا رہا ہوں، حدیث آگے ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے مرکزی دروازے کی طرف دیکھا، اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الحسن والحسین صفات اللہ فاطمہ تو امات اللہ۔ اوئے ہوئے مولوی جی اے شیعہ دا کلمہ نہیں، اگر یہی کلمہ اہل سنت کی درجنوں کتب سے جنت کے مرکزی دروازے پر لکھا دکھا دوں مولوی تو مان لے گا۔ اگر یہی کلمہ اللہ کے عرش کے پایوں پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا۔ اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا۔ اگر یہی کلمہ لیوائے حمد، وہ فلیگ، وہ علم، وہ جھنڈا، وہ پرچم جو قیامت کے روز مولا کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی اس علم کے نیچے ہوں گے، اگر اس علم کے اوپر یہی کلمہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا۔ ہوئے 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 اور میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا، ایک جملہ نہ بتاؤں آپ کو، یہ جو بشر کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جو 14 کو فقط بشر سمجھتے ہیں، ہم تو 14 کو اللہ کا نور کہتے ہیں نا، اور یہ ہماری کتابیں دلالت کرتی ہیں اس کے اوپر۔ میں نے 25 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کی عظمت پہ، ہزاروں لیکچر ہیں میرے سوشل میڈیا پہ، کوئی مائی کا لال ٹی وی چینل سے لے کے عام عوامی اجتماع تک کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا میں نے زندگی میں کبھی شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہو۔ اور سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت ہی پڑھاتا ہوں، سنیت ہی دکھاتا ہوں، سنیت ہی پہنچاتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ یہ جو 14 کو فقط بشر سمجھتے ہیں، جو فقط بشر ہوتے ہیں نا، بشریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگ پانی ہوا کی ضرورت ہے جس سے وہ تخلیق ہوا ہے، یا اس کی میں حیاتیاتی تخلیق کی طرف نہیں جا رہا یا کیمیائی تخلیق کی طرف نہیں جا رہا، چھوڑو، جو بشر ہے نا اسے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ وہ جاگو یار،
جو بشر ہے اسے کیا ہے؟ آکسیجن کی. آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان چاند پہ چلا گیا. چاند پہ اس لیے کوئی سکیم نہیں بنی, اس لیے کوئی سوسائٹی نہیں بنی کہ قرآن کی بھی کہتا ہے, احادیث بھی کہتی ہیں کہ چاند پہ آکسیجن نہیں. جاگو یار, اگر آکسیجن ہوتی تو ادھر رہائش بھی ہو جاتی. تو بشریت کے لیے ضروری ہے آکسیجن. دنیا کا کوئی بشر نہیں جو آکسیجن کے بغیر زندہ رہے, بلکہ اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو اگر پراپر طریقے سے اگر آکسیجن نہ ملے تو مصنوعی طریقے سے اس کو آکسیجن لگاتے ہیں. بلکہ وہ جو ٹیم گئی تھی نا نیل آرمسٹرانگ کی, وہ بھی ساتھ آکسیجن لے کے گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے بشریت جو ہے نا, یہ عالم بشریت, سادہ کر رہا ہوں, عالم ناسوت, عالم بشریت, عالم ہاہوت, یہ ہے فقط سدرۃ المنتہا تک. یعنی اس عالم بشریت کی جو لاسٹ باؤنڈری ہے, بارڈر ہے, وہ ہے سدرۃ المنتہا. سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں, منتہا کہتے ہیں اینڈنگ, یعنی اس سے آگے بشریت ختم ہے. اس لیے جبریل امین بھی ادھر جا کے رک گئے. بولو یار, یعنی سدرۃ المنتہا سے اوپر بشریت نہیں. مولوی جی یہ کیسے بشر ہیں؟ ہوئے ہوئے خاصا دی گالے ہم آگے, وہ یہ کیسے بشر ہیں؟ پاک میں حوالے کے انبار لگا دوں 14 کے 14 کے. پاک سیدہ بھی عالم بشریت سے اوپر, مولا علی بھی اوپر, حسنین بھی اوپر. بولو یار, نہ آکسیجن ہے, نہ پانی ہے, نہ کوئی راستہ بتانے والا, نہ کوئی ایرو کا نشان, نہ کوئی روڈ میپ. یہ عالم بشریت بھی نیچے, عالم ناسوت بھی نیچے, عالم ملکوت بھی نیچے, عالم جباروت بھی نیچے, عالم ہاہوت بھی نیچے. لامکان سے بھی اوپر 14 چلے گئے. جب 1 to 1 گفتگو ہوئی, ایک جملہ کہنے لگا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ حوالوں کے انبار لگا دوں گا. حضرات, معراج کی رات خالق اور مخلوق کے درمیان, عاشق اور معشوق کے درمیان, محب اور محبوب کے درمیان, خدا اور محمد کے درمیان جس موضوع پہ, جس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی, وہ موضوع علی تھا. ہوئے ہوئے ہوئے, وہ موضوع علی تھا. یہ اب وہ آ گئی روایت, جو میں نے کہا روایت آگے بتانی ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کا چین, ہمارے سر کے تاج, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ نے مجھے بلا کے علی کی 3 خوبیاں بتائیں. او جاگو یار, علی کے 3 اوصاف بتائے, علی کی ایٹریبیوٹس بیان کی, علی کے 3 خصائص بیان کیے, علی کے 3 مناقب بیان کیے. آقا کیا فرمایا؟ پہلا, اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب انہو سید المومنین. پہلی خوبی معراج کی رات, علی مومنین کا سردار ہے, ایمان والوں کا سید ہے. پہلا حدیث قدسی دے رہا ہوں یار. تو پتہ چلا مومن فقط وہ نہ ہوا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اوئے ہوئے, وہ یار جس نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اللہ کو مان لیا, رسولوں کو مان لیا, کتابوں کو مان لیا, آخرت کو مان لیا. نہ, اور پڑھ حدیث قدسی, اللہ کہتا ہے مومن وہ ہے جو علی کو سردار مان لے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو جسے بندہ سردار مان لے نا, اس کی سرداری کے آگے سر جھکاتے ہیں. وہ یار سر خم کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, آرڈر مانتے ہیں, اوبے کرتے ہیں یار, ہر بات کو سردار کے سامنے کھڑے ہو کے اگر مگر تو نہیں نہ کرتے. تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پہلا جملہ جو اللہ نے فرمایا کہ مومن ہی فقط وہ ہے جو علی کو بڑا مان لے.
جو علی کو مالک مان لے، جو علی کو مولا مان لے، جو علی کو آقا مان لے، وہ ہے مومن۔ دوسرا ہائے وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دوسرا جملہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے کہا اور علی متقین کا امام ہے۔ حضرات اللہ رب العزت نے 80 کے قریب قرآن مجید میں بار بار متقین کا ذکر کیا، راؤنڈ اباؤٹ۔ آج تجھے بتاؤں متقی کون ہے؟ متقی فقط وہ نہیں جس نے داڑھی رکھ لی، متقی فقط وہ نہیں جس کے ماتھے پہ محراب پڑ گئے، متقی فقط وہ نہیں جو نمازی ہے، جو صائم ہے، جو زاہد ہے، جو عابد ہے۔ پڑھ اللہ کا فرمان، متقی وہ ہے جو علی کو امام مان لے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، شاہ جی میرے سر پہ قرآن لے آؤ، میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا، بس متقین سے وہ ایک بخاری مسلم سے روایت آ گئی، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ میرا دل نہیں کہتا کہ میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں اور ڈنڈی مار دوں، صرف اس ڈر سے کہ مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس ڈر سے کہ فتوے آ جائیں گے۔ واللہ باللہ تاللہ یہ لائیو جا رہا ہے، اوہ اللہ دا واسطہ جے سنیوں گستاخی نہیں کر رہا، اگر گستاخی کر رہا ہوں تو یہ فتوہ لگا بخاری پہ، یہ فتوہ لگا مسلم پہ، یہ لگا اللہ کے قرآن پہ۔ یار لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں متقی فلاں متقی فلاں متقی۔ سورہ حجرات 49 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں جب آتے ہو تو آوازیں پست رکھا کرو، آوازیں اور جاگو یار، آوازیں پست رکھا کرو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپس میں بھی آوازیں اونچی نہیں کرنی، بلند نہیں کرنی۔ یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زباں میری، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ یہ آیت مجیدہ پتہ کیوں نازل ہوئی؟ بخاری مسلم، یہ حدیثیں بخاری مسلم کی میرے موبائل میں پڑھی ہیں ابھی، اے کوڑا تے اے میدان، بخاری مسلم کی احادیث بری پڑھی ہیں ہمارے ہاں اہل سنت میں۔ بخاری مسلم ٹاپ کی کتب ہیں احادیث کی، چوٹی کی کتابیں مانی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپس میں لڑ پڑے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آوازیں بلند کر لی، آوازیں بولو یار، امیر مقرر کرنا تھا تاجدار کائنات نے، تو دونوں آپس میں لڑ پڑے، یہ امیر ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ امیر ہونا چاہیے، آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، آوازیں بلند ہو گئی۔ اور میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، وہ بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ رہا ہوں یار، آوازیں بلند کی، آپس میں لڑ پڑے، حضور کی بارگاہ میں اونچا اونچا بول پڑے۔ اللہ نے اسی وقت سورت بھیج دی، خبردار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہیں کرنی، اگر کر دیں تو، فرمایا کر دیں تو کا پوچھتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کر دی تو سارے اعمال حبط کر لوں گا۔ اچھا ایک ہوتا ہے ضبط کرنا، فرض کریں کوئی مال ضبط کر لے یا گاڑی ضبط کر لے، زمین ضبط کر لے، بندہ سفارش سفورش کروا کے واپس لے سکتا ہے، حبط کی واپسی کوئی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کہتا ہے فقط نبی کی بارگاہ میں آوازیں اونچا کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، میں سارے اعمال، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، سارے اعمال حبط کر لوں گا۔
اور جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ جملہ جس کے لیے میں نے آیات اور حدیث پڑھی ہیں، اس سے جو اگلی جڑی ہوئی آیت ہے، شاہ جی قدم چوم رہا ہوں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو نبی کی بارگاہ میں آوازیں بلند کرے اس کے تو اعمال گئے نا، اس سے اگلی جڑی ہوئی آیت میں اللہ کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ گل ہی مک گئی حضرات، اللہ نے کہا لوگوں جو نبی کی بارگاہ میں آوازیں بلند کرے ان کے اعمال حفظ کر لیتا ہوں جی مولا۔ فرمایا جو آوازیں پست رکھے ان کو صلہ یہ دیتا ہوں اللہ کی نظر میں وہی متقی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ رہے جملہ؟ اور مولوی باغ کدھر بھاگتا ہے؟ اوے باغ، اللہ کا قرآن کہتا ہے متقی ہے ہی وہ، اس کے دل میں تقوی ہے جو نبی کی بارگاہ میں آوازیں پست رکھے، آوازیں پست رکھے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے کہا کہ قرآن ہدایت ہی اسے دیتا ہے جو متقی ہے۔ اور متقی کون؟ فرمایا جو علی کو امام مان لے۔ ہائے ہائے ہائے، علی میں نے اسی مناظرے میں یہ حدیث پڑھی تھی جب مولوی صاحب نے کہا نا کہ متقی کو افضل ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ پوری کائنات میں حضرت ابوبکر صدیق صاحب سے بڑے متقی ہیں۔ میں نے اسے وہیں سنا ہے مناظرہ، میں نے کہا پڑھ قرآن تجھے سمجھ آئے کہ اللہ کے قرآن نے متقی کسے کہا ہے۔ اور اگلی بات سنو، قرآن پڑھو، اللہ نے دوسری جب متقی کی پہچان بیان کی ہے وہ فرمایا وہ نہیں جو گھر میں چھپ کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے وہ متقی۔ تجھے کھول کھول کے بتاؤں، اللہ کہتا ہے متقی بھی وہ ہے جو میرے راستے میں قتال کرتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں نے کہا ساری کائنات۔ اس لیے میرے دوستو میرے بزرگوں، اگلا تیسرا جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ، لیکن حدیث تو پوری کرنی ہے نا، میرے آقا فرماتے تیسری جو صفت اللہ نے بیان کی، فرمایا وقائد الغر المحجلین، ہر نورانی چہرے والے کا قائد علی ابن ابی طالب ہے۔